بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور یہاں پر جی آج ابھی نکل رہی ہے بارات، اور یہاں دولہے کھڑے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا، یہ بیلیں شیلیں جو اوپر ہوتا ہے سلسلہ، یہ ہو رہا ہے یہاں پر سب کو کھڑا کر کے۔ پھر جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر یہ بیلیں پھینک رہے اور یہ بچے اٹھا رہے، اور کتنا مزہ آتا تھا جب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے اور یہ والے پیسے چنتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا، اور اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ کس نے زیادہ جمع کیے، اور بہت ہی مزہ آتا تھا۔ تو میں ابھی سوچ رہی تھی ان بچوں کو بھی اسی طرح سے مزہ آ رہا ہوگا، یہ کیسے مزے سے نا پیسے لوٹ رہے تھے۔ اور اب یہاں پر دعا کر رہے سب، اور اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ بارات لے جائے، اور پھر وہ جو ہے نا اپنی منزل پہ پہنچے اور واپس آئے۔ تو خیریت کی دعا مانگ لی، اور اب یہ دیکھیں یہ لوگ نکل گئے۔ اور اس وقت بھی جو خواتین جو ہے نا ہماری، وہ گانے گا رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، جو یہ روایتی جو گیت ہوتے ہیں نا، دعائیہ کلمات جن میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ والے گیت جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہاں سے اب جو ہے نا بارات جا رہی ہے آگے، پھر وہاں جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے بیٹھیں گے، اور پھر لڑکی کے جو گاؤں ہے نا وہاں پر جائے گی۔ اور یہاں پر ہم پہنچ آئیں، اور آج بھی بارات کے ساتھ ہماری تقریباً 4 سے 5 خواتین، صرف یہی رواج ہے کہ بس تھوڑی سی 4-5 عورتیں جاتی ہیں، اور ہماری بارات جو ہے نا یہ کھانا وانا کھا کے گھر سے آئی ہے۔ اور قریب گاؤں ہوتے ہیں تو کھانے والا سسٹم نہیں ہوتا، بس چائے ریفریشمنٹ یہ ہوتی ہے جو نکاح کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہے یہاں پر یہ تو خیر مردوں کی ویڈیوز جو تھیں یہ تو میرے بھانجے نے بنائی تھی، وہ تو اس نے مجھے بنا کے یہ ساری ویڈیوز دی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ابھی وہاں جا رہے ہیں سب جہاں پر لڑکے کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوتا ہے، جہاں پر ہوگا نکاح، تو یہ سارے وہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ گھر ہے جو دلہن ہے ان کے چچا کا گھر ہے، تو یہاں پر سب کا جو ارینجمنٹ ہے نا وہ یہاں پر ہوا ہوا ہے بیٹھنے کا، تو ان کے بھی گیسٹ ہیں، اور جو ہمارے جو باراتی ہیں وہ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا سارے ہار شار نکال دیے، بس ایک ہار جو ہے نا یہ گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اب یہ لوگ بیٹھیں گے، اور پھر نکاح ہوگا، اور یہاں پر ہو رہا ہے نکاح۔ اور ہم جو تھے وہ خواتین والی سائڈ تھے، میں تھی، باجی تھی، اور کزن تھی، اور 2 خواتین ہمارے ساتھ اور تھیں، تو وہ بھی ہماری چچی وغیرہ اس طرح سے رشتہ دار، تو ہم لڑکی والے سائڈ پہ تھے۔ اور یہاں پر لڑکی سے جو تھا نا وہ پہلے پوچھ کے جو اس کا ہوتا ہے سائن وغیرہ پیپر کروا دیتے، اور پھر یہاں پورا فائنل جو ہوتا ہے نا سارا جو لڑکے سے ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ہو گیا ہے نکاح، اور نکاح کے بعد اب یہاں پر ہو رہی ہے دعا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سب سے جو بھی ملنے ملانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ نکاح ہو گیا۔ اور دیکھیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب بڑا خوش۔ اور اب اس کے بعد جو ہے نا اب دلہا پھر جو ہے نا اس کے بعد سب سے گلے ملتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر شاید یہ کچھ بول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں، وہ تو میں نے یہاں پہ آواز بند کر دی، لیکن بس یہ میرا خیال ہے آخری کا جو چل رہا ہوتا ہے نا وہی چل رہا ہے۔ اور اس وقت جو ٹائم ہے وہ تقریباً عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، اور بس اب یہ نکاح ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا ریفریشمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے لڑکی کی رخصتی کا ٹائم جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ ہم چونکہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پر تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی، کیونکہ یہاں پر ہو رہا تھا لڑکی کا نکاح، اور اسی طرح ہوتا ہے جب آتے ہیں اندر جو بھی فیملی کے لوگ وہ آ کر سائن وغیرہ کرواتے ہیں، تو دلہن کو اوپر چادر اڑا دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بس وہ سائن کرتی ہے، اور پھر نکاح جو ہے نا وہ تھوڑا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں نکاح ہونے کے بعد وہ رو رہی تھی، اور یہاں پر میری جو باجی ہیں بڑی وہ اس کو چپ کروا رہی تھیں، سمجھا رہی تھیں، اور
اچھا بیک گراؤنڈ میں گانے بھی ایسے لگے ہوئے تھے کہ ویسے تو رونا آتا ہی آتا ہے، ان گانوں کو سن کے اور ہی زیادہ آئے گا، اور وہ اسی طرح کے، تو ہم نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ یہ گانے تو بند کر دیں، اس طرح کے گانے سن کے تو وہ اور زیادہ روئے گی۔ اور پھر پتہ کیا ہوا کہ اس کے بعد ہوتا یہ کہ دھلے جاتے ہیں، وہ بھی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہم وہاں سے جلدی نکل آئے کیونکہ ہمیں گھر میں آنا تھا آگے، جب یہ ڈولی آئے گی نا تو وہ والا میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پر ڈولی آ چکی تھی، یہاں پر سب سے پہلے صدقے کا بکرا ذبح کیا، پھر دعا ہوئی، پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا ڈولی جہاں تک گاڑی آتی ہے وہاں تک گاڑی میں لایا جاتا ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈولی ہوتی ہے جو کہ گاؤں میں تو ہوتی ہے، اس کے اندر لڑکی کو بٹھا کے پھر یہ اٹھا کر اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جو ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں چھوڑنے کے لیے لڑکی کو، وہ اٹھا کر لاتے ہیں، اور یہ اندر کمرے کے اندر اب اس ڈولی کو اتارا جائے گا۔ اور ایک اور رسم ہوتی ہے، یہاں پر دروازے کے اوپر جو ہے نا رک جاتے ہیں اور ڈولی اتارنے کے پیسے لیتے ہیں دلہے کے جو والد ہوتے ہیں ان سے۔ تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ یہ لڑکی والے خود نہیں لیتے، بلکہ وہ پیسے وہ اسی وقت جو ہے نا لڑکی کو ہی دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ابھی میرے بھائی جو تھے وہ کھڑے تھے، اور تو وہ جتنی انہوں نے ڈیمانڈ کی اتنے انہوں نے فوراً سے پیسے دے دیے، اور پھر جو ہے نا بس یہ ایک ایسے ہی ایک رسم سی ہوتی ہے، تو بس وہ پھر دے دیے، اور ابھی یہ ڈولی اترے گی اور یہ جو پیسے ہیں نا یہ وہ لڑکی کو ہی دے کے چلے جائیں گے۔ اور بس پھر اب پیسے دے دیے تو ڈولی اندر جا کر، اور ان کی خواتین بھی 3 سے 4 ساتھ آئی ہوئی تھیں، تو وہ پھر دلہن کو ڈولی سے اتاریں گی اور بٹھائیں گی۔ یہاں تک کا جو سارا کام ہوتا ہے نا یہ لڑکی والے ہی، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ یہ لڑکی والے ہی کر کے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی کا آج کا جو تھا نا ڈریس بھی بارات کا، یہ بھی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، مہندی کا بھی لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، ولیمے کا لڑکی جو ہے نا ولیمے پہ وہ اپنا پہنتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو ایسے چاہیے، جب آگے یہ لڑکے گھر تو ولیمے کا ان کا ہونا چاہیے، لیکن بس یہاں یہی رواج چلا آ رہا ہے تو بس یہی ہوتا ہے اور ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو لایا بھی جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں جاتا ہے، وہ دلہے کی گاڑی میں بھی نہیں آتی، حالانکہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے، لیکن بس لڑکی والے فل اپنی گاڑی میں لے کے آتے ہیں سارے جو بھی لوگ، سارا کچھ کر کے اور یہاں تک پہنچا کے نا بس پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو انہی کی خواتین ہیں جنہوں نے ڈولی کے اندر سے نکالا اور بٹھا دیا، اور بس پھر اب وہ لوگ تھوڑا سا اتنا نہیں ٹھہرتے رکتے، بس ان کو ہم نے کولڈ ڈرنک سرو کی اور اتنا ہی ٹائم کہ 5 سے 10 منٹ، اور پھر وہ لوگ جو ہے نا چلے گئے۔ یہ ڈولی ہے میں آپ کو دکھائی تھی، یہ اندر اس طرح سے اس کے لیے بستر سا ڈال کے اچھا کمفرٹیبل سا بنایا جاتا ہے اور اوپر سے کور کیا جاتا ہے۔ اور ابھی بچے سارے اتنے شوق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تھا کہ یہ ڈولی کو دیکھنے کا۔ اور پھر یہ ہماری ہوتی ہیں کچھ رسمیں جو کہ گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر پتہ نہیں یہ روٹیاں جو پکی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں ان کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کیا جاتا ہے، کوئی 5 دفعہ، جیسے ہوتا ہے نا طاق عدد جو ہوتا ہے، ایسے طاق عدد برکت والا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد ہے نا، تو اسی حساب سے یہ ایسے کی جاتی ہیں۔ ان کا رسموں کا بھی مطلب ہم نے کرتے ہوئے دیکھی ہیں، ہوتی ہیں، یہ نہیں پتا یہ کیوں کی جاتی ہیں، پتہ نہیں یہ بڑوں کو ہی پتا ہوگا، یا شاید یہ کہ کچھ ہوتا ہوگا جو بھی۔ تو یہاں پر وہ روٹیاں 5 کی، پھر اس کے بعد یہ جو چینی تھی نا اس کو اس طرح سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ 3 وہ بھر کے تو ڈالنی تھی، تو یہ ڈال دیں ایک ہی اس میں۔ اور پھر اس کے بعد ابھی یہاں پر اس کا ہاتھ صاف کر رہے تھے، چینی جو ہاتھ کے ساتھ لگی تھی، اب یہ گھی کے آئل ہے اس کے اندر، یہ انگلیاں 3 4 پتہ نہیں 5 ہی، ہاں یہ 5 ڈبونی تھی، وہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، وہ والا محاورہ سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہاں پر ابھی 3 دفعہ جو ہے نا اس نے یہ اپنی انگلیاں ڈپ کی، اور یہاں امی اور باجی جو اس کی ساس ہے نا، تو یہ رسمیں وہ امی باجی کو بتا رہی تھی کیسے ایسے کرواؤ، تو باجی جو ہے نا وہ ایسے اس سے کروا رہی تھی، اور اب اس کے ہاتھ جو ہے صاف کر رہے ہیں کیونکہ تیل میں ڈپ کیے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا اور کیا رہ گیا یہاں پر میز پہ رکھا ہوا، ہاں مٹھائی، لیکن وہ لاسٹ میں کھلائیں گے، ابھی کھلا رہی ہیں ہاں باجی۔ اب یہ والی رسمیں ہو گئی نا، تو یہ اس کو اب منہ میٹھا کروائیں گی، مٹھائی کھلائیں گی،
پھر باجی جو ہے ابھی گھونگھٹ نہیں اٹھے گا، کیونکہ ابھی یہی 2 رسمیں اور ہیں جو کہ ہونی رہتی ہیں. ابھی تو اس کو مٹھائی کھلائی ہے. اس کے بعد ہاں ایک رسم اور ہوتی ہے جس میں نا دلہن کو قرآن پاک جو ہے لا کر تو دیا جاتا ہے، اور 2 سے 3 آیات جو ہے نا وہ دلہن پڑھتی ہے. اونچی آواز میں نہیں ضروری، بس وہ خود ہی پڑھ لیتی ہے. اور پھر پڑھنے کے بعد یہ اس میں جو پیسے ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے جتنے بھی آپ رکھنا چاہیں، وہ کوئی رول نہیں ہے، وہ دلہن رکھ دیتی ہے. اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ پھر کسی کو بھی اللہ کے نام کے دے دیے جاتے ہیں. کسی کو بھی جو بھی آپ کسی غریب کو کسی کو بھی دے دیں اللہ کے نام کے. تو پھر وہ ابھی اس کے اندر جو ہے نا پیسے رکھے گی. اور ایک بس پھر یہ قرآن پاک والی ہو گئی رسم. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور رسم ہوتی ہے، وہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں. اچھا وہ یہ بس اب پیسے جو ہے نا کسی کو دے دیے جائیں گے، جو بھی کوئی کام برتن دھونے والا جو آیا ہوا تھا یا جو بھی. اس کے بعد یہ ہوتی ہے بچہ گود میں بٹھایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے. اور بچہ بھی آپ دیکھیں لڑکے کو ہی بٹھاتے، لڑکی کو نہیں ڈالتے گود میں. اور ڈالتے اس لیے کہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا گود ہری کرے اور بیٹا دے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ویسے یہ ڈالتے سب کی گودوں میں بیٹا ہی ہے، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے. لیکن یہ ایک شگن کے طور پہ نا بچہ جو ہے وہ لڑکا ہی ڈالا جاتا ہے. اس بات پہ ساری بچیاں جو ہے نا وہ بہت آبجیکشن کرتی ہیں. جو یہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ٹین ایجرز، یہ میری اپنی بیٹیوں سب کہہ رہی ماما کیوں لڑکی کیوں نہیں ڈال رہی، یہ لڑکا ہی کیوں ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا یہ رواج ہے، چلے آ رہے ہیں تو بس چلے آ رہے ہیں، آگے تو اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور پھر اس بچے کو بھی دلہن جو ہے وہ شگن کے طور پر پیسے دیتی ہے اور پیار کر کے، اور بس پھر بچہ اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فائنلی جو ہے دلہن جو ہے اتنی مشقتوں کے بعد اس کا گھونگھٹ جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے، اس کا فیس ریویل ہو جاتا ہے. سارے آتے ہیں، پھر جو بھی خواتین ہوتی ہیں وہ اس کو سلامیاں دیتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں. اور ہم تو خیر دیکھ کر آئے تھے، ظاہر ہے ہم دلہن کو لے کر آئے تھے، لیکن یہ کہ اب یہاں پر سارے ملیں گے اور اس کو دیں گے سلامی، پیار کریں گی. اور بس پھر اب جو ہے نا دلہن کا ہو گیا، گھونگھٹ اٹھ گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر دلہن کو بیڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے. کیونکہ اب ظاہر ہے ایک تو سارا ٹائم سے دلہن بن کے بیٹھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اچھا یہاں پر ایک اور رسم بھی ہوتی ہے، دلہن کو جب بیڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے تو جو نندے ہوتی ہیں نا اس کی، رات کا ٹائم اور گاؤں کا وہ منظر آپ جو ہے دیکھیں اس اس کا وقت، یہ دور دراز کے گاؤں کی یہاں پہ لائٹس وہ نظر آ دلہن رہی بیڈ پہ ہیں بیٹھنے سے پہلے پیسے دیتی ہیں ان اور کو. اندر گانے چل رہے ہیں تو ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی، بہت ہی مزیدار. آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، بڑا اچھا موسم ہوا ہوا ہے یہاں پر اس وقت.